السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یاد آقا میں مگن ہے، ظلمتوں سے دور ہے۔ یاد آقا میں مگن ہے، ظلمتوں سے دور ہے۔ قلب مومن مصطفیٰ کے نور سے معمور ہے۔ قلب مومن مصطفیٰ کے نور سے معمور ہے۔ نعت خوانی ہو رہی تھی۔ نعت ہو، منظوم ہو یا منصور ہو، مصطفیٰ جان رحمت ہی کی مدح و تعریف ہوا کرتی۔ اور حاضرین کرام، ہمارا سننا اور ہے، لیکن ہم نے جن کی پیروی کی ہے ان کا سننا کچھ اور تھا۔ میری مراد نعت خوانی کی مجلسوں کے بانی حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ آج ہم اور آپ مصطفیٰ کی نعت خوانی سنتے ہیں، نعت سنتے ہیں، تعریف سنتے ہیں، تو کانوں میں نعت کی آواز ہوتی ہے اور تصور میں مصطفیٰ کی ذات مقدسہ ہوتی ہے، تصور میں گنبد خضراء ہوتی ہے۔ اگر قربان جائیں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مقدس محفل پر، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کی نعت بیان کرتے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي کہتے، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء کہتے، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ کہتے، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاء کہتے۔ تو وہ سب جب سنتے، صحابہ جب سماعت کرتے، تو تصور میں مصطفیٰ نہیں بلکہ سامنے مصطفیٰ ہوا کرتے۔ اسی پیغام کو شاعر نے لفظوں میں بیان کیا، نعت آقا ہو زباں پر اور سامنے سرکار ہو۔ نعت آقا ہو زباں پر سامنے سرکار ہو، حضرت حسان کی محفل کا یہ دستور ہے۔ حضرت حسان کی محفل کا یہ دستور ہے فولی وجہ کا فرمان حق سے یہ آیا۔ ہے فولی وجہ کا فرمان حق سے یہ آیا، ہوگا قبلہ بس وہی جو آپ کو منظور ہے۔ ہوگا قبلہ بس وہی جو آپ کو منظور ہے۔ محفل ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک شعر بارگاہ غوثیت مآب میں نظر عقیدت کے طور پر پیش کروں۔ اے نکیرو نام لیوا ہوں میں غوث پاک کا۔ اے نکیرو نام لیوا ہوں میں غوث پاک کا، جن کا فرمان مریدی لا تخف مشہور ہے۔ جن کا فرمان مریدی لا تخف مشہور ہے۔ آئیے ایک مرتبہ بآواز بلند بارگاہ رسالت مآب و آل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حاضرین کرام، یہاں دوزخ کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، سانپ اور بچھوؤں کے عذاب کے بارے میں یہاں نہیں بتایا جا رہا ہے، جو اتنا ہم سہمے ہوئے، خوف کھائے ہوئے، گھبرائے ہوئے، چپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں محبوبوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور جہاں محبوبوں کا ذکر ہوتا ہے، کرنے والا ایک نہیں ہوتا، سب کرنے والے ہوتے ہیں۔
تو محبوبوں کے ذکر کی محفل میں یہ چپ سادگی، یہ ایک دو لفظوں میں ایک پیغام دے دوں، یہ چپ رہنا یہ ان کی مجلسوں کی عادت ہے۔ ہماری مجلسوں میں چپ سادگی نہیں ہوتی، ہماری مجلسوں میں محبوبوں کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ مائک پر آنے والے ہی کو حق ہے کہ ذکر کریں غوث پاک کا، یہ اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ مائک پر آنے والا ہی کا حق ہے کہ غوث پاک کو نام لے، مائک پر آنے والے ہی کا حق ہے کہ غوث پاک کا تذکرہ کرے، مائک پر آنے والے ہی کا حق ہے کہ مصطفیٰ کی مدح سرائی کرے۔ یہ حق تو ہر غلامان غوث الورا کا ہے کہ وہ جو جہاں رہتے ہیں وہاں سے غوث پاک کا ذکر کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو غوث پاک کے ذکر کرنے والوں میں شمار کرتے رہیں۔ حاضرین کرام، ہماری محفلوں کی یہی شان ہوا کرتی، کہنے والا بھی نام لے غوث پاک کا ذکر کرتا ہے، محبوبوں کا ذکر کرتا ہے، اور سننے والے بھی جہاں بیٹھے ہوں وہاں سے محبوبوں کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ الغرض حاضرین کرام، آج کی یہ مبارک و مقدس محفل جیسا کہ بارہا ناظم محفل کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ یوں تو یہ محفل جب منعقد ہوتی ہے ہر مہینہ مجلس غوثیہ ہی کے نام سے منعقد ہوتی، مگر چونکہ یہ مہینہ بھی غوث پاک کا ہے، نور علی نور کے مصداق، آج کی اس مبارک و مقدس محفل کا فیضان دوبالا ہو جاتا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ اس محفل کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت حاصل ہے۔ اور حاضرین کرام، شروع سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر محفل کی اختتام تک یہاں کیا ہوگا؟ یہاں رسول پاک علیہ السلام کا ذکر ہوگا، یہاں محبوبان خدا کا ذکر ہوگا، یہاں غوث الورا کا ذکر ہوگا، یہاں محبوب سبحانی سید شاہ افضل بیابانی علیہ رحمہ کا ذکر ہوگا۔ آج دنیا پوچھتی ہے یہ ذکر منعقد کرنے سے، ایسا تذکرہ کرنے سے ملتا کیا ہے، کیا حاصل ہوتا ہے؟ رسول پاک علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرما دیا، من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے وہ اس کا اتنا ہی زیادہ ذکر کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا بار بار محفلوں اور مجلسوں کو منعقد کرنا، ایک مہینہ گزرا جب میلاد النبی کے جلسے چلا کرتے تھے، اب مہینے کا اختتام ہوا، ایک چاند کیا نکلا، اب فیضان غسل ورا کے جلسوں کا انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے۔ کہنے والوں نے چاند نکلنے سے پہلے مصطفیٰ کی گن گائے، اور چاند نکلنے کے بعد فیضان غسل ورا کی تعریف اور مدحت بیان کر رہے ہیں۔ آخر یہ ذکر کرنے سے آخر یہ جتانا کیا چاہتے ہیں؟ حاضرین کرام، منعقد کرنے والوں نے، کہنے اور سننے والوں نے محفلوں میں آ کر کہے اور سن کر یہ ثابت کر دیا ہے، ارے دنیا والوں، وہ اور ہوں گے جو دنیا داروں سے محبت کرتے ہیں، وہ اور ہوں گے جو محجبینوں کو چاہنے والے ہوتے ہیں، وہ اور ہوں گے جو بادشاہوں کے قصائد پڑھتے ہیں، ارے ہم وہ ہیں جو دنیا کے بادشاہوں کے نہیں بلکہ کائنات کے سرتاج کا ذکر کیا کرتے ہیں، ایک خطے ایک حصے پر حکومت کرنے والے کے نہیں بلکہ جو اقطاب عالم پر اپنی حکومت کو چلاتے ہیں وہ غوث الورا کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے یہی فرمایا ہے، من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ اپنے محبوب کا اسی کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرتا ہے۔ ہم نے کثرت کے ساتھ ذکر کر کر یہ ثابت کر دیا ہے، اور رہتی دنیا تک ثابت کرتے رہیں گے، یہ ثبوت فراہم کرتے رہیں گے کہ ہم نام لیوا ہیں تو مصطفیٰ کے ہیں، ہم گدا ہیں تو دربار غوث الورا کے ہیں۔ حاضرین کرام، ایک صحابی مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ متی وجبت الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کے آنے کا ہم تصور رکھتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو تمام دنیا کو لپیٹ دیا جائے گا، آسمان اور زمین کو ملا دیے جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کوئی جان والا دنیا میں باقی نہیں رہے گا، سب کچھ ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن یا رسول اللہ یہ قیامت آئے گی کب؟ رسول پاک علیہ السلام نے سوال کرنے والے اسی صحابی سے پوچھا کہ اے قیامت کے بارے میں سوال کرنے والے، یہ بتا تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ قیامت آئے گی
تو محشر کے میدان میں جب اٹھائے جائیں گے وہاں حساب کتاب ہوگا، وہاں پرسش ہوگی، اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قیامت کے بارے میں تو نے پوچھ لیا، مگر یہ بھی تو بتا کہ تو نے قیامت کی تیاری کیا کر رکھی ہے۔ وہ صحابی مصطفیٰ کے دربار کے تربیت یافتہ تھے، مصطفیٰ کے غلام تھے، رسول پاک علیہ السلام کے نام لیوا تھے، مصطفیٰ کے چہرے کو تکتے ہوئے رب کی صحیح تعلیمات کو پانے والے تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ، کوئی بڑی نمازیں نہیں ہیں، نام اعمال میں کوئی بڑے روزے اور حج و زکات کے پیمانے نہیں ہے۔ یا رسول اللہ اتنی بات ضرور ہے کہ میں اعمال پر بھروسہ تو نہیں کرتا، لیکن یا رسول اللہ ایک بات یہ حق ہے کہ آپ سے محبت کیا کرتا ہوں۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے مجھ سے محبت کی بات کرنے والے، محبت کی ہے نہ تو خوشخبری سن، وہ یہ المرء مع من احببتا، تو دنیا میں جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کوئی کہے کہ یہ مصطفیٰ کی محبت کی بات ہو رہی، مصطفیٰ سے محبت کرنا ہے، مگر یہ اولیاء کا، یہ جماعت صوفیاء سے محبت اور یہ کثرت کے ساتھ تذکرہ، بالخصوص ماہ ربیع الثانی کی آمد کے ساتھ ہی فیضان غوث الورا کی یاد اور ان کی محبت کا ثبوت کہاں پر ہے؟ حاضرین کرام، اس کا ثبوت بھی مصطفیٰ نے اپنے فرامین میں دے دیا ہے۔ ایسے ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، ایک شخص ایسا ہے جو ایک قوم سے محبت کرتا ہے، ایک شخص ایک قوم سے، ایک جماعت سے محبت کرتا ہے، مگر یا رسول اللہ اس کی اعمال اس جماعت کے لوگوں کے اعمال کی طرح نہیں۔ وہ جو جماعت سے محبت کرتا ہے وہ بڑی مقدس جماعت ہے، بڑی بابرکت جماعت ہے، بڑے اللہ والوں کی جماعت ہے، لیکن یہ صرف محبت کرتا ہے، ان کے جیسے اس کے اعمال نہیں ہے، ان کی طرح اس کا طور طریقہ نہیں ہے، ان کی طرح اس کی زندگی نہیں ہے، مگر یا رسول اللہ وہ شخص اس قوم سے محبت کرتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے تب بھی ارشاد فرمایا، اے لوگو المرء مع من احببتا، دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے وہ قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے۔ اگر کوئی جماعت صوفیاء سے محبت رکھتا ہے، اگر کوئی جماعت اولیاء سے محبت رکھتا ہے، اگر کوئی محبوبان خدا سے محبت رکھتا ہے، تو اس کی یہ محبت رائے گاہ جانے والی نہیں ہے، بلکہ یہاں اس نے محبت کی اور وہ وہاں اپنے قرب سے نوازنے والے ہیں۔ حاضرین کرام، ہمارا یہاں ذکر کرنا دو باتیں ثابت ہوئی ہیں اور توجہ چاہوں گا تاکہ ہم تمام باتوں سے واقف ہو جائیں۔ اتنی وقت میں ہم نے دو باتوں کا اطمینان کو پا لیا۔ پہلی بات کیا؟ پہلی بات یہ کہ ہمارا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا غوث الورا کا، غوث الورا سے ایک زیادہ محبت کرنے کا ثبوت ہے۔ ہمارا کثرت کے ساتھ خواجہ اجمیر کا ذکر کرنا خواجہ اجمیر سے محبت کرنے کا ثبوت ہے۔ ہمارا کثرت کے ساتھ حضور سید الاولیاء احمد کبیر رفاعی سرکار کا ذکر کرنا حضور سید الاولیاء سے کثرت کے ساتھ محبت کرنے کا ثبوت ہے۔ ہمارا کثرت کے ساتھ حضور محبوب سبحانی اختر افلاک عرفانی سید شاہ افضل بیابانی علیہ رحمہ کا ذکر کرنا آپ سے کثرت کے ساتھ محبت کرنے کا ثبوت ہے۔ اور دوسری بات کیا؟ دوسری بات یہ کہ جو محبت کرتا ہے وہ وہاں تنہا نہیں ہوتا، جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اس کا حشر کیا جاتا ہے۔ یہ دو باتیں قرآن کی روشنی ہی میں حدیث پاک کی دلیل کی ہتھیار کے ساتھ واضح ہو گئی کہ کثرت کے ساتھ ذکر کرنا، کثرت کے ساتھ محبت کرنا بیان کرتا ہے۔ اگر اتنا بزرگوں سے وابستہ رہنے والے نہ جانیں تو وہ دنیا دار عاشق اچھے ہیں جو اپنے محبوب کا ذکر کرنا جانتے ہیں، جو بزرگوں کے آستانوں سے وابستہ تو ہیں مگر بزرگوں کی تعریف اور مدحت کا سلیقہ جنہوں نے نہیں سیکھا، بزرگوں کے دامن سے جڑے تو ہیں مگر بزرگوں کی شان کیسے بیان کی جاتی، بزرگوں کے نام لیوا تو ہیں مگر بزرگوں کا ادب کیسے کیا جاتا ہے، بزرگوں کے چاہنے والے تو ہیں مگر بزرگوں کا ذکر کیسے کیا جاتا ہے، اگر اس سے واقفیت نہیں تو پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں وہ دنیا دار عاشق اچھے ہیں جو دنیا دار محبت کا ذکر کرنا تو جانتے ہیں۔ حاضرین کرام، بڑی کثرت کے ساتھ جب کبھی محبت کا ذکر آتا ہے تو لیلا مجنوں کا ذکر کر دیا جاتا ہے۔ میں وہ اس لیلا مجنوں کا ذکر نہیں کروں گا
جو دنیا دار عاشقوں کی محفلوں میں ہوتا ہے۔ میں اس لیلا مجنوں کی محبت کا ذکر کروں گا جس کے ذکر سے بزرگوں نے واقعی صحیح محبت کا پیغام دیا ہے۔ محبت کرنے والے دو تھے جن کا نام لیلا اور مجنوں تھا، مگر لینے والوں نے اپنے اپنے طور سے لیا۔ کسی نے صرف دنیاوی محبوبہ کے طور پر لیلا کو دیکھا ہے، مگر محبت سکھانے والے رب تعالیٰ کی الفت سکھانے والوں نے اس لیلا سے دنیاوی ایک محبوبہ کو نہیں بلکہ رب تعالیٰ کی قربت اور محبت کو مراد لیا ہے۔ حاضرین کرام، محبت کرنے والا جب محبت کرتا ہے تو اپنے محبوب کا ذکر کیسے کرتا ہے یہ ہمیں سیکھنا ہے۔ کیا وہ یہ کہتا ہے کہ میرا محبوب وہ ہے جس نے اتنی تکالیف کو برداشت کیا ہے؟ کیا وہ یہ کہتا ہے کہ میرا محبوب وہ ہے جس نے بلاؤں کو سہا ہے؟ میرا محبوب وہ ہے کہ جس پر تکالیف ڈالے جاتے مگر اس نے صبر کیا ہے؟ میرا محبوب وہ ہے جس نے اتنے سال فاقہ کشی کی ہے؟ یہ ایک محب کی زبان سے نہیں نکلتا، یہ تذکرہ نویسوں کا کام ہے، یہ تاریخ لکھنے والوں کا کام ہے جو یہ کہیں کہ حضور غوث الورا نے 40 سال بھوک کو برداشت کیا ہے۔ ارے محبوبوں کی زبانی یہ ادا نہیں ہوتا۔ محبوب یہ نہیں دیکھتا کہ حضور غوث الورا نے 40 سال بھوک کو برداشت کیا ہے، 40 سال فاقہ کشی کی ہے، بلکہ محبوب محب کی نگاہیں، محبت کرنے والی نگاہیں تو یہ دیکھتی ہیں۔ ارے غوث پاک کے دربار میں جب آنے والا سائل آیا ہے تو غوث پاک نے دنیا ہی نہیں بلکہ ایک وقت کی ایک جگہ کی ایک اقلیم ہند کی بادشاہت اسے عطا فرمائی ہے۔ فاقہ کشی غوث الورا کے دربار میں وہ نہیں دیکھتا، وہ غوث الورا کے دربار کی عطا کو دیکھتا ہے۔ کیوں؟ غوث الورا سے محبت کرنے والا ہے۔ حاضرین کرام، یہی اسلوب ہمیں اختیار کرنا ہے۔ ہاں، یہ حق ہے کہ علماء کرام کی جانب سے بیان کیا جاتا ہے کہ غوث پاک نے 40 سال عشاء کی وضو سے فجر کی نماز کو ادا کیا ہے، اور بھی غوث الورا کے کئی ایک مجاہدات کو ذکر کیا جاتا ہے۔ مگر یاد رکھیں، اس سے یہ پیغام دینا مقصود ہوتا ہے کہ ہم جس کے نام لیوا ہیں ان کی زندگی، ان کی سیرت کیا رہی ہے، تاکہ ہماری زندگیوں میں بھی ایک انقلاب پیدا ہو۔ ہم بھی اس رات کو جب سب سو جائیں کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں اپنی نیاز مندی کو پیش کریں، یہ سلیقہ پیدا ہو، اس غرض سے ذکر کیا جاتا ہے۔ وگرنہ شان غوث الورا بیان کرنا ہو تو شان غوث الورا کی شان تو یہ ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار وہ دربار رہا ہے۔ مصطفیٰ کی نیابت کی وجہ سے غوث پاک کی یہ شان رہی ہے کہ جو آپ کے دربار میں آیا اس نے نہ صرف دنیا کو پایا ہے بلکہ رب تعالیٰ کی قربت اور منزلت کو پا لیا ہے۔ اور ایسے واقعات اور کرامات سیرت نگاروں نے سیرت کی کتابوں میں لکھ دیے ہیں، بھرے پڑے ہیں۔ صرف شرط اس بات کی ہے کہ ہم ان کا مطالعہ کریں۔ اور حاضرین کرام، حصول برکت کے لیے چند ایک باتیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کی رکھتا چلوں تاکہ دربار غوث الورا سے فیضیاب ہو جاؤں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس کی شان یہ بیان فرمائی گئی کہ آپ لوگوں کو وعظ و نصیحت فرمایا کرتے، لوگوں کی رشد و ہدایت فرمایا کرتے۔ اور پہلے تو حالت یہ تھی کہ غوث پاک بیان نہیں کرنا چاہتے۔ کئی لوگوں نے سفارش کی کہ آپ خطاب فرمائیں، مگر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احتیاط برتی خطاب نہیں فرمایا۔ اور یہاں دنیا یہ بتاتی ہے اور غوث پاک کے ایک جملے کو رکھ کر یہ باور کرواتی ہے۔ اور یاد رکھیں، ہر غوث پاک کا ذکر کرنے والا بھی آج کے دور میں اپنا نہیں ہوتا۔ کرامت غوث پاک تو بیان کر دیں مگر حقیقی شان غوث الورا بیان نہ ہو تو یا واقعی یاد رکھیں اس نے حق امانت کو ادا نہیں کیا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان نہیں فرماتے۔ خواب میں رسول پاک علیہ السلام کی دیدار سے مشرف ہوئے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عبد القادر بیان کرو، لوگوں کو واعظ کرو۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی حضور میں ان عربیوں کے سامنے، میں عجمی ہوں، میں ان عربیوں کے سامنے زبان کھولنے سے گھبراتا ہوں، سوچتا ہوں کہ ان عربیوں کو میں کیا سمجھاؤں گا، یہ آپ سے نسبت رکھنے والے ہیں،
آپ جس شہر میں پیدا ہوئے وہ شہر میں پیدا ہونے کی سعادت رکھنے والے ہیں۔ عرب لوگوں میں کہنے کی مجھ میں طاقت نہیں کیونکہ میں عجمی ہوں۔ حاضرین کرام، ایک حقیقت آج کی اس مقدس محفل میں رکھتا چلوں، وہ یہ کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا کہ یا رسول اللہ یہ عربی ہیں اور میں عجمی ہوں، میں عجمی ہو کر عرب کے سامنے زبان کیسے کھولوں، میں گھبراتا ہوں۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانا یہ آپ کی کمال عجز و انکساری ہے، مگر حقیقت یہ ہے غوث پاک بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا والوں اگر میں کہتا تو دنیا غوث الورا، دنیا عبد القادر کا قول کہتی، مگر ذرا صبر کرو، مصطفیٰ کی آمد ہو جائے، مصطفیٰ اپنا لعاب پاک میرے دہن میں ڈال دیں تاکہ وہ میں چوس لوں، اور اس کے بعد جو کہوں تو وہ صرف قول عبد القادر کا نہ ہو بلکہ زبان عبد القادر کی ہو اور قول مصطفیٰ جان رحمت کا بن جائے۔ ذرا صبر تک کرو، جانتا ہوں کہ مصطفیٰ آنے والے ہیں۔ ارے لوگوں، تم کہوں تو کہہ دوں تو تمہاری اطاعت ہوگی، مصطفیٰ کہیں تو تب کہوں تو مصطفیٰ کی تابعداری بن جائے گی۔ غوث پاک نے فرمایا لوگوں، یا رسول اللہ اس لیے نہیں کہتا کہ عرب ہے میں عجم ہوں، ارے حقیقت تو یہ ہے کہ عرب نے جن کے آگے گھٹنوں کو ٹیک دیا ہے وہ شان غوث پاک کی ہے۔ یہ کیا عرب سے ڈرتے، یہ کیا عرب کا خیال کرتے؟ غوث پاک تو بس بتانا یہ چاہتے تھے کہ لوگوں ذرا صبر کر جاؤ، مصطفیٰ آئیں گے، لعاب میرے منہ میں ڈالیں گے، اب بات میری نہیں ہوگی، زبان عبد القادر کی کھلے گی تو مصطفیٰ کا فرمان جاری ہوگا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اس کے باوجود بھی ایک رات غوث پاک نے پھر صبر کیا ہے، پھر صبح ہوتے ہی غوث پاک نے خطاب نہیں فرمایا، ایک دن اور صبر کیا ہے، اور ایک ضروری حکمت بتانا چاہتے ہیں۔ ایک رات خواب میں تو دیکھ لیا کہ مصطفیٰ کی تشریف آوری ہوئی، سرکار نے فرمایا عبد القادر کہو، لوگوں سے خطاب کرو۔ غوث پاک نے عرض کی حضور یہ عرب ہیں، میں عجمی ہوں، میں گھبراتا ہوں کہ عرب کے سامنے کیسے زبان کھولوں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عبد القادر زبان کھولنے سے گھبراتے ہو تو اب میری بارگاہ میں منہ کھولو۔ عبد القادر جیلانی غوث پاک نے منہ کھولا اور مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے لعاب پاک یعنی تھوک شریف کو غوث پاک کے منہ میں 7 مرتبہ ڈالا۔ پھر بھی صبح غوث پاک نے خطاب نہیں فرمایا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حکم پاک مصطفیٰ کی تعمیل نہیں کی، یہ کوئی تصور نہ لائے، مگر غوث پاک ایک اور حکمت بتانا چاہتے ہیں، ایک اور چیز بتانا چاہتے ہیں، ایک اور شان کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔ صبح گزر گئی، دن گزر گیا، رات آئی، غوث پاک پھر بستر پر آرام کرنے لگے۔ پھر یہاں سر کی آنکھیں بند ہوئیں اور دل کی آنکھوں کے کھلتے ہی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے علی شیر خدا مشکل کشا کا دیدار کر لیا۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد ہوئی۔ آپ نے بھی فرمایا اے عبد القادر قوم عرب سے خطاب کرو، لوگوں کو واضح و نصیحت کرو۔ غوث پاک کا یہی معروضہ کہ حضور گھبراتا ہوں کہ وہ عرب ہیں، میں عجمی ہوں، کیسے ان کے سامنے زبان کھولوں؟ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عبد القادر اپنا منہ کھولو۔ غوث پاک نے منہ کھولا اور پھر علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے 6 مرتبہ غوث پاک کے منہ میں اپنے لعاب پاک کو داخل فرمایا۔ ارشاد فرمایا عبد القادر اب خطاب کرو۔ خواب ہی کی حالت میں حضور غوث پاک نے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن کو تھام لیا، عرض کی حضور کل مصطفیٰ آئے تھے اور انہوں نے 7 مرتبہ نوازا، اور آج آپ آئے ہیں اور آپ نے 6 مرتبہ عطا فرمایا ہے، آخر آپ بھی 7 مرتبہ کیوں نہیں دیتے؟ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عبد القادر یہ مصطفیٰ کا ادب ہے، ارے وہ مصطفیٰ ہے، وہ جتنی بار دینا چاہیں دے دیں، اور علی کی اتنی مجال نہیں کہ مصطفیٰ کے برابر بھی نواز دیں۔ تھوک شریف بھی دینے میں کہیں مصطفیٰ کی برابری نہ ہو جائے، اس کمال ادب کی وجہ سے 6 مرتبہ دے رہا ہوں۔ حاضرین کرام، اب آئیں اس حکمت کی طرف جو غوث پاک نے بتانا چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اے لوگوں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ کیا فرمایا آقا علیہ السلام نے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔
اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ کے دربار سے نوازش پانے کے باوجود صبر کیا ایک دن، اور پھر دوسری رات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اکتساب کر پھر قوم عرب کے سامنے خطاب کرنے لگے، گویا دنیا کو بتا دیا کہ لوگوں مصطفیٰ کے دربار سے یہ حق ہے کہ نوازا جاتا ہے، مگر خبردار دروازے علی کو چھوڑ کر جو نعمت پائی جاتی ہے وہ نعمت کو حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر دربار مصطفیٰ کے دربار کی نوازش کی حفاظت چاہتے ہو تو دروازے علی کی نوازش کو سنبھالنا سیکھ جاؤ۔ دیکھو دربار مصطفیٰ سے نوازش ہوئی، پھر بھی میں نے صبر کیا تاکہ دروازے علی، دروازے علم و ادب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار سے بھی نوازا جاؤں، اور بتا دیا لوگوں اب یہ فیضان غوث الورا جو ہیں یہ صرف دیکھو تو عبد القادر کا تصور نہ لاؤ، تعلیمات غوث الورا اگر سنو تو یہ مت سمجھو کہ صرف عبد القادر کا قول ہے، ارے عبد القادر کا ایسا قول ہے جس کی تائید مصطفیٰ بھی فرماتے ہیں، جس کی تائید مشکل کشا بھی فرماتے ہیں۔ حاضرین کرام، یہ شان لے کر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اور آج کا دنیا دار آج کا ممبروں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے والا ایک خطیب اور مقرر یہ بیان کرتا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کے بارے میں کہتے ہو کہ وہاں لوگ کپڑے پھاڑ لیتے، وہاں لوگ جنگلوں کی طرف چلے جاتے، وہاں لوگ اپنی جانوں کو قربان کر دیتے، یہ بھلا کیسے ہوگا؟ کیا کسی کو ایسا ہوتا ہے؟ کیا کوئی کپڑے پھاڑ لیتا ہے؟ کیا کوئی جنگل کو دیوانہ وار چلا جاتا ہے؟ کیا کوئی اپنی جان کو صرف ایک خطاب، ایک بیان سن کر قربان کر دیتا ہے؟ ارے یہ سنی حضرات ایسی باتیں بیان کرتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتی کہ عبد القادر جیلانی ممبر سے بیٹھ کر بیان کر رہے، اور جب آپ نے بیان کیا تو لوگوں نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے، لوگوں نے جنگل کی راہ لے لی، لوگوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا، لوگ چیخیں مارنے لگے۔ بھلا کوئی بیان سن کر اتنا دیوانہ ہوتا ہے؟ ایسے سوالات ہمارے بولے بالے نوجوانوں کے ذہنوں میں ڈالے جاتے ہیں۔ حاضرین کرام، اگر کسی کو یہ کہتا سن لیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک بات، کسی کی بات سن کر اپنے کپڑے کو پھاڑ لیں؟ کوئی اگر کسی سے سن لیں کہ کہتا ہے کہ کوئی کسی کی بات سن کر جنگل کی طرف چلا جائے، اپنی جان کو قربان کر دیں، تو ٹوک انداز میں کہہ دینا کہ نادان عبد القادر کو نہ دیکھ، اگر دیکھنا ہی ہو تو نوازنے والے مصطفیٰ کی ذات مکرمہ کو دیکھ۔ اور یہ کہا جاتا ہے بولے والے نوجوانوں کو بہکانے کے لیے کہ یہ کیفیت مصطفیٰ کے دور میں صحابہ کی نہیں ہوئی، اور عبد القادر جیلانی کے دور میں عبد القادر جیلانی کے ماننے والوں کی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مصطفیٰ سے بھی زیادہ اچھا بیان کرنے والے تھے؟ کیا ان کے بیان کو سمجھنے والے، کیا سرکار سے سننے والے صحابہ سے بھی زیادہ سمجھنے والے تھے؟ یہ ایسی حالت کبھی صحابہ کی نہیں ہوئی، ایسی حالت کبھی سرکار کی محفل کی نہیں ہوئی، اور ایسی حالت عبد القادر جیلانی کی محفل کی ہو گئی۔ کیا عبد القادر جیلانی مصطفیٰ سے بھی زیادہ اچھا بیان کرنے والے تھے؟ کیا عبد القادر جیلانی مصطفیٰ سے بھی زیادہ اچھا خطاب کرنے والے تھے؟ ہمارا سنی بھولا بھالا نوجوان کہتا ہے کہ ہرگز نہیں، وہ مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہیں، یہ غوث الورا ہیں، ان کی آل ہے، ان کی نسل ہے۔ اب اسے موقع مل گیا، کہتا ہے کہ دیکھو جو کام اصل کے وقت نہیں ہوا، نسل کے ساتھ ماننا کہاں کی عقل مندی۔ اب یہاں سے ہمارا سنی نوجوان ورغلانے میں آ گیا اور پھر شان غوث الورا سمجھنے سے چک گیا۔ مگر حاضرین کرام یاد رکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ایسا کیفیت کو نہیں اپنایا۔ دربار مصطفیٰ میں ایسی حالت نہیں ہوئی جیسی حالت دربار غوث الورا میں ہوا کرتی، جیسی حالت دربار غوث الورا میں ہوا کرتی۔ کیا ہوتا؟ حضور غوث الورا خطاب فرماتے تو لوگ اپنے کپڑوں کو پھاڑ لیتے، جنگل کی طرف چلے جاتے، اپنی جانوں کو قربان کر دیتے، چیخیں مارنے لگتے۔ یہ حق ہے کہ ایسی کیفیت دربار مصطفیٰ میں رہنے والے صحابہ میں نہیں پائی جاتی، مگر یہ کہنا غلط ہے کہ جو ہمیں نہیں ملا ثبوت، وہ جو ثبوت نہیں ملا ہے ویسا ہوا ہی نہیں، یہ ماننا غلط ہے۔ حاضرین کرام، یہی ایک مثال دربار مصطفیٰ سے پیش کروں، ایسے ہی سوچ اور سمجھ رکھنے والے ایک صحابی کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ یہ کہنا غلط ہے
کہ ایسا دربار مصطفیٰ میں یا دور مصطفیٰ میں نہیں ہوا کرتا تھا، ہوا تو کرتا تھا مگر اہمیت اس وقت ایمان کے فروغ، دین ایمان کے فروغ کے اوپر رکھی ہوئی تھی، مگر ایسی کیفیات پائی جاتی تھی، ایسا تصوفانہ نظریہ صحابہ کے دور مقدسہ میں بھی رہا ہوا کرتا۔ اس سے پہلے بھی عرض کیا گیا کہ رسول پاک علیہ السلام نے جب فتح مکہ کے موقع پر خطاب فرمایا، آیت مبارکہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اے لوگو آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تمہارے لیے تمہارے دین کو آج ہم نے کامل کر دیا اور ہماری نعمتوں کو تم پر ہم نے مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے خاطر تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ صحابہ نے سنا، خوشیاں منانے لگے، شکر ہے کہ آج دین مکمل کر دیا گیا، اب دین کامل ہو گیا ہے، اب پھر کوئی احکام الہی نازل ہونے والا نہیں ہے، جتنا نازل ہو گیا اسی پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ اب اتنی بات لوگوں نے سمجھ لی اور صحابہ خوشیاں منانے لگے، مگر جب خوشیاں مناتے مناتے ان صحابہ کی نگاہیں صدیق اکبر پر پڑیں تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سب تو خوش ہیں کہ آج دین مکمل ہو گیا، مگر سیدنا صدیق اکبر ملول ہیں، افسردہ ہیں اور آنکھوں سے ان کے آنسو جاری اور بہنے لگے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا، سب خوشیاں منا رہے ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا کہ اے ابو بکر، آج خوشی منانے کا موقع ہے، آج وجد کرنے کا موقع ہے، آج جشن منانے کا موقع ہے، سب خوش ہیں اور تم ہو کہ آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا خوشی کیوں منا رہے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ آج دین مکمل ہو گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پلٹ کر کہا، لوگوں یہ بتاؤ کہ مصطفیٰ آئے کس لیے تھے؟ مصطفیٰ کے آنے کی وجہ کیا تھی؟ صحابہ نے کہا کہ مصطفیٰ دین پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ صدیق اکبر نے فرمایا، لوگوں ذرا غور کرو، مصطفیٰ دین پہنچانے کے لیے آئے تھے، مطلب یہ کہ آج دین مکمل ہو گیا۔ ارے جو جس کام سے آتا ہے وہ کام جب ہو جاتا ہے تو پلٹ جاتا ہے، کام کرنے والا جب آتا ہے تو کام مکمل ہو جائے تو چلا جاتا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، تم نے جشن منانا سوچا ہے اور میرا اعتقاد، میری محبت، میری الفت، میری چاہت یہ کہتی ہے، میرا اعتقاد یہ کہتا ہے کہ اے ابو بکر، اب مصطفیٰ آئے اس لیے تھے کہ دین پہنچائے، اب دین مکمل ہو گیا تو اب مصطفیٰ پلٹ جانے والے ہیں، اب مصطفیٰ کی رخصتی کا موقع ہے۔ ارے نادانوں، اب خوشی منانے کا موقع نہیں، مصطفیٰ کی رخصتی پر آنسو بہانے کا موقع ہے۔ بتاؤ یہ تصور کس نے دیا ہے؟ قرآن کی ظاہری آیت تو یہ نہیں کہتی کہ غم مناؤ، قرآن کی ظاہری آیت تو نہیں کہتی کہ آنسو بہاؤ، قرآن کی ظاہری آیت تو کہتی ہے کہ خوشیاں مناؤ، اور قرآن کا باطن یہ کہتا ہے کہ اب مصطفیٰ سے جدا ہونے کا موقع آیا ہے۔ وہ مصطفیٰ کو جب دل چاہتا سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا کرتے، اب سر کی آنکھوں سے وہ جلوہ نظر نہیں آنے والا، اب دل کی آنکھوں ہی سے دیدار ہو سکتا ہے۔ یہ موقع کو سمجھا کس لیے؟ کس نے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھا ہے، اور حاضرین کرام یہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا فیضان ہے، اور یہ پہلے بھی عرض کیا گیا، آج بھی اصول برکت کے لیے دوہرا رہا ہوں کہ دنیا کا سب سے پہلا پیر کامل اگر کوئی ہے تو مصطفیٰ کی ذات ہے، اور سب سے پہلا مرید صادق کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر کی ذات مکرمہ ہے۔ اور یہی فیضان جتنوں کو آگے چل کر ملا، سیدنا صدیق اکبر اور آپ کے جیسا مشرب رکھنے والے صحابہ کے فیضان اور طفیل سے ملا ہے۔ حاضرین کرام، وقت بڑا تنگ ہے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، بس یہی بات کو پوری کرتا ہوا بات کو تمام کروں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے خطاب کرنا شروع کیا۔ جب مصطفیٰ نے نوازا، مشکل کشا نے نوازا، تو اب سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا ممبر رکھا گیا، آپ خطاب کرتے، بتایا گیا کہ ایک ایک مجمع میں 70,000 سے زائد لوگوں کا مجمع ہوا کرتا۔ آج میں یہاں کھڑا ہوا کچھ کہہ رہا ہوں، اگر یہ سامنے مائک نہ ہو
تو آخر میں بیٹھنے والوں کو شاید بات سمجھ میں نہ آئے، لیکن یہ مصطفیٰ جان رحمت کے نائب حضور غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان خطابت تھی کہ یہاں 100 سے زائد ہوں تو کونے والا نہیں سن پاتا، اور وہ نائب مصطفیٰ حضور غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام کی شان تھی کہ 70 ہزار سے زائد کا مجمع ہوتا اور جو سامنے بیٹھ کر آسانی سے سنتا، اتنی ہی آسانی کے ساتھ آخر میں بیٹھنے والا بھی سن لیا کرتا۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطاب کرنے کی شان تھی، اور یہ مصطفیٰ جان رحمت کا معجزہ تھا جو زبان غوث الورا سے ظاہر ہوا ہے، جس کو اگر کہا جائے تو مصطفیٰ غوث الورا سے جوڑ کر تو کرامت غوث الورا کہا جاتا ہے۔ پھر ایک بار جملے کو دہرا رہا ہوں، بڑی ایمان آفرین جملہ دہرا رہا ہوں کہ یہ کرشمہ مصطفیٰ جان رحمت کا معجزہ ہے جو زبان غوث الورا سے جاری ہوا ہے۔ اگر غوث الورا سے جوڑ کر نسبت کہہ کر کہا جائے تو کرامت غوث الورا کہا جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں، معجزہ آج بھی مصطفیٰ کا ختم نہیں ہوا ہے۔ جیسے مصطفیٰ کا معجزہ 5ویں صدی میں غوث الورا کی زبانی ادا ہوا کرتا تھا، اور آج بھی غوث الورا کی نیابت رکھنے والے چاہے 1400 سال ہی کیوں نہ ہو جائیں، جو غوث الورا کی نیابت رکھتے ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت کی آل کی نسبت رکھا کرتے ہیں، آج بھی ان کی زبانوں سے مصطفیٰ کے معجزے ظاہر ہوا کرتے ہیں جو ان کی نسبت سے کرامت کہے جاتے ہیں۔ اب اگر ایسا معجزہ زبان محبوب سبحانی سے ادا ہو تو کرامت افضل بیابانی کہلاتی ہے۔ اگر ایسا معجزہ اگر حضور سید شاہ سرور بیابانی کی زبان سے ادا ہو تو کرامت سرور بیابانی کہلاتی ہے۔ اگر یہی معجزہ حضور سیدی مرشدی و مولائی حضرت سید شاہ غلام سرور بیابانی فاروق پاشا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی ادا ہو تو معجزہ مصطفیٰ کا ہے، اور نسبت ہو جائے محبوب سبحانی کے نائب فاروق پاشا علیہ رحمہ سے تو یہ کرامت فاروق پاشا کہلاتی ہے۔ جتنے دنیا میں آج محبوبان خدا ہیں، اولیاء دین ہیں، ان کی کرامتیں حقیقت میں مصطفیٰ کا معجزہ ہوا کرتی ہیں۔ حاضرین کرام، بات کو مکمل کروں تاکہ میرا خطاب، میرا بیان کا لمحہ بھی ختم ہو جائے۔ غوث پاک خطاب فرمایا کرتے، ایسا کثیر مجمع ہوتا، آپ کے شہزادے کو بھی خواہش ہوئی کہ اتنے بڑے مجمع سے میں بھی بیان کروں، عالم ہو گیا ہوں، فاضل ہو گیا ہوں، علوم تفسیر میں نے پڑھ لیے، اصول تفسیر پڑھ لیے، علوم حدیث پڑھ لیے، اصول حدیث پڑھ لیے، علوم و فنون کو میں نے جمع کر لیا، میں بھی خطاب کروں چاہا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے اجازت چاہی کہ بابا جان میں چاہتا ہوں کہ جب میں نے دین سیکھ لیا ہے تو میں بھی خطاب کروں، آخری بات عرض کر رہا ہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ لوگوں سے بیان کروں۔ غوث پاک نے اجازت دی، ارشاد فرمایا بیٹے جب ہم آئیں گے ہمارے آنے سے پہلے تم خطاب کرنا۔ غوث پاک کے شہزادے ممبر پر تشریف لائے، غوث پاک کی بھی آمد نہیں ہوئی، شہزادے غوث الورا نے وہ قرآن و حدیث کے وہ معارف و نکات، وہ دریا بہائے علوم و فنون کے کہ جس کا شمار نہیں کیا جاتا، مگر جب اس مجمع پر نظر ڈالی تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ مجمع میں کوئی حرکت پیدا نہیں ہوئی، سب اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کسی میں کوئی حرکت پیدا نہیں ہوتی، کسی میں کوئی تحریک پیدا نہیں ہوتی، کوئی اپنے میں بے خود نہیں ہوتا۔ تھوڑی دیر ہوئی، حضور غوث الورا کی آمد ہوئی اور شہزادے غوث الورا نے ممبر کو چھوڑ دیا۔ حضور غوث الورا ممبر پر تشریف لائے اور لا کر اتنا ہی کہا، دیر سے آنے کی وجہ بیان کی، بس دیر سے آنے کی وجہ بیان کرنا تھا۔ وہی شہزادے غوث الورا نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ جو مجمع کے سامنے تفسیر و حدیث کے دریا بہا دیے گئے مگر مجمع میں کوئی حرکت پیدا نہیں ہوئی۔ حضور غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ نے بس دیر سے آنے کی وجہ بیان کی، اتنا ہی کہنا تھا۔ مجمع کی حالت بدل گئی، کوئی کپڑوں کو پھاڑ رہا ہے، کوئی آوازوں کو بلند کر رہا ہے، کوئی جنگل کی طرف جا رہا ہے، کوئی نعرے اللہ کہہ کر جان کو قربان کر رہا ہے۔ حیران رہ گئے۔ جب مجمع ختم ہوا، جب حضور غوث الورا کا خطاب ختم ہوا، شہزادے غوث الورا نے دامن غوث الورا کو تھام لیا، پوچھا بابا جان یہ کیا بات ہے؟ میں قرآن کہتا ہوں لوگوں میں حرکت نہیں آتی، میں حدیث کہتا ہوں لوگوں میں ہلچل نہیں پیدا ہوتی، اور آپ قرآن و حدیث نہیں کہتے، صرف دیر سے آنے کی وجہ بیان کرتے ہیں اور لوگوں کی حالت بدل جاتی ہے، آخر ماجرا کیا ہے؟ غوث پاک نے فرمایا بیٹے بات دراصل اتنی ہے، جب تم کہتے ہو تو تمہاری نظریں کتاب پر ہوتی ہے، اور عبد القادر جب کہتا ہے تو عبد القادر کی نظریں کتاب پر نہیں بلکہ کتاب والے پر ہوا کرتی ہیں۔
تمہاری نظریں کہتے وقت قرآن پر ہوتی ہے کہ رب نے کیا کہا ہے، تمہاری نظریں کہتے وقت حدیث پر ہوتی ہے کہ مصطفیٰ نے کیا کہا ہے۔ عبد القادر کی نگاہیں کتاب و حدیث پر نہیں ہوتی کہ قرآن والے رب پر ہوتی ہے، حدیث والے مصطفیٰ پر ہوتی ہے۔ وہ رب کہتا ہے کہ عبد القادر یہ کہو تو میں کہہ دیتا ہوں، اب میں کیا کروں جب وہ میری دیر سے آنے کی وجہ ہی میں اپنی معرفت لوگوں کو دے دیا کرتا ہے۔ تو حاضرین کرام، بزرگوں کی شان ہوتی ہے کہ وہ قرآن و حدیث نہ کہیں تو نہ کہیں، ارے اپنی زبان سے ایک جملہ ادا کریں تو کوئی بعید بات نہیں کہ سننے والوں کو معرفت الہی عطا کر دی جائے۔ حاضرین کرام، ایسی شان کے مظہر بن کر مصطفیٰ کے غوث پاک کی آمد ہوئی ہے، اور چونکہ یہ محفل بزم شاہ افضل بیابانی حیدرآباد کے زیر اہتمام منعقد ہوا کرتی ہے، جتنے آئے وابستگان محبوب سبحانی، غلامان اختر افلاک عرفانی ہیں، وابستگان سید شاہ افضل بیابانی علیہ رحمۃ رضوان ہیں، متوسلین ہیں، ان کی ذوق کے لیے، بلکہ نہ صرف ذوق کے لیے بلکہ اعتقاد کے لیے، اور نہ صرف اعتقاد کے لیے بلکہ حصول فیض و برکت کے لیے آخری بات عرض کرتا ہوا بات کو تمام کروں۔ مظہر کامل بن کر مصطفیٰ کے جیسے غوث الورا تشریف لائے، ایسے ہی مظہر کامل غوث الورا کے بن کر حضور محبوب سبحانی اختر افلاک عرفانی سید شاہ افضل بیابانی علیہ رحمۃ رضوان کی جلوہ آفرینی ہوئی۔ حاضرین کرام، کوئی جذبات کے باؤں میں نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ ہی کے حوالے سے، سیرتوں ہی کے حوالے سے، قرآن و حدیث ہی کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ نیابت غوث الورا لے کر، نائب غوث الورا بن کر حضور محبوب سبحانی اختر افلاک عرفانی سید شاہ افضل بیابانی علیہ رحمۃ رضوان کی آمد ہوئی۔ اور حاضرین کرام، یہی وجہ ہے کہ حضور محبوب سبحانی سید شاہ افضل بیابانی علیہ رحمۃ رضوان کے دربار کے فیضان کو اہل نظر نے دربار غوث الورا کا فیضان مانا ہے، دربار غوث الورا کا فیضان تصور کیا ہے۔ کیوں نہ ہو، جب مظہر کامل بن کر مصطفیٰ کے غوث الورا ہے تو غوث الورا کے دربار کا فیضان دربار مصطفیٰ کا فیضان ہے۔ ایسے ہی مظہر کامل بن کر محبوب سبحانی آئے تو پھر ان کے دربار کا فیضان حضور غوث الورا کے دربار کا فیضان ہوگا۔ حاضرین کرام، مجھ سے پیشتر خطیب حضرت العلامہ مولانا محمد مجتبیٰ خان بیابانی رفاعی القادری صاحب قبلہ سے آپ نے سماعت کیا ہے کہ غوث پاک کی سواری بنفس نفیس تشریف لائی، اور محبوب سبحانی نے اپنے کندھوں سے پالکی کو سہارا دیا، اور غوث پاک نے نوازش فرمائی، عنایت فرمائی۔ حاضرین کرام، یاد رکھیں، ہر کسی کو دربار غوث الورا ہی سے ولایت عطا فرمائی جاتی ہے، ہر کسی کو دربار غوث الورا ہی سے نیابت اور ولایت عطا فرمائی جاتی ہے، مگر حضور محبوب سبحانی اختر افلاک عرفانی سید شاہ افضل بیابانی علیہ رحمۃ رضوان کی ذات مقدسہ وہ ذات مکرمہ ہے کہ جنہوں نے حضور غوث الورا کی خدمت کی بھی سعادت حاصل کی، اور فرمانے غوث پاک کے وقت جتنے اولیاء تھے، غوث پاک نے فرمایا میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، جتنے اس وقت پر تھے اور جتنے پہلے گزرے سب نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا تھا۔ لیکن دربار غوث الورا میں شیخ نصر بن علی ہیتی تھے جنہوں نے آگے بڑھ کر بنفس نفیس خود غوث الورا کے قدموں کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا تھا، اور ایسا ہی موقع آیا، حضور محبوب سبحانی تشریف لائے، اور حضور محبوب سبحانی سید شاہ افضل بیابانی علیہ رحمۃ اللہ نے پالکی کو سہارا دے کر بتا دیا کہ لوگوں، وہ غوث الورا کا فرمان اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں تھا، آج بھی جاری ہے، اور دنیا میں جتنوں کو خلافت اور دنیا میں جتنوں کو ولایت ملتی ہے، سب جب تک اپنی گردن کو جھکاتے نہیں، ولایت غوث الورا کے دربار سے عطا نہیں کی جاتی۔ ذرا میرے دربار کو تو بھی دیکھو، یہاں صرف زبانی طور پر میں گردن کو نہیں جھکاتا، ارے زبان سے بھی کہتا ہوں کہ اے غوث پاک، آپ کے قدم میرے کندھوں پر ہیں، میری سر اور آنکھوں پر ہیں۔ اور پھر دیکھو غوث الورا نے موقع بھی عنایت فرمایا ہے، وہ پالکی میں سوار ہیں، ان کے قدم پالکی میں رکھے ہوئے ہیں، اور اسی پالکی کو اپنے کندھوں پر رہ کر بتا رہا ہوں کہ اے غوث پاک، آپ نے جو فرمایا تھا 5ویں صدی میں میرا قدم ہر ولی کے نقش قدم پر ہوتا ہے، آپ کا قدم زبانی طور پر بھی تسلیم کرتا ہوں کہ میرے نقشے میرے کندھوں پر ہے، اور عملی طور پر بھی آپ نے قدموں کو اپنے کندھوں پر لینے والا ہوں۔
سب نے زبانی کہا، غوث الپرورا نے ولایت سے سرفراز کیا۔ اور حضور محبوب سبحانی کی شان یہ ہے کہ آپ عملی طور پر بھی غوث الورا کے قدوم پاک کو اپنی کندھوں پر لینے والے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس دربار پر خاص نوازشیں غوث الورا کی رہی ہیں۔ اس دربار کے فیضان کو دربار غوث الورا کہا جاتا ہے، اور حضور غوث الورا کے مظہر کامل حضور محبوب سبحانی اختر افلاک عرفانی سید شاہ افضل بیابانی علیہ رحمۃ کو شمار کیا جاتا ہے۔ میں بس حصول برکت کے لیے اتنی باتوں پر روکتا ہوا دعا گوں کہ مولا جتنا کہا گیا سنا گیا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ حضور رسول پاک علیہ السلام کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما، تمام محبوبان خدا کے فیضان سے مالا مال فرما، بالخصوص حضور سید شاہ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مالا مال فرما، بحرمت سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔